الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور احمد مختار اب کرم کر دو، حضور احمد مختار اب کرم کر دو، غموں کی بھیڑ ہے غم خوار اب کرم کر دو، اور بڑی طویل ہے غمناک داستاں میری، بڑی طویل ہے غمناک داستاں میری، سنے گا کون اے سرکار اب کرم کر دو، سنے گا کون اے سرکار اب کرم کر دو، اور بروز حشر ہماری بھی لاج رکھ لینا، یا سیدی یا رسول اللہ بروز حشر ہماری بھی لاج رکھ لینا، بہت بڑا ہوں گنہگار اب کرم کر دو، بہت بڑا ہوں گنہگار اب کرم کر دو، اور ہمارے احمد سرہند کے طفیل حضور، ہمارے احمد سرہند کے طفیل حضور، مدینہ دیکھوں میں 100 بار اب کرم کر دو، مدینہ دیکھوں میں 100 بار اب کرم کر دو، اور زمانہ پلتا ہے آفاق ان کے ٹکڑوں پر، زمانہ پلتا ہے آفاق ان کے ٹکڑوں پر، کہو انہی سے کہ سرکار اب کرم کر دو، کہو انہی سے کہ سرکار اب کرم کر دو۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ ہم اور آپ اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اور یہ نیت لے کے بیٹھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھیں، اور جو کچھ بھی سنیں گے اللہ کی رضا کے لیے عمل کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کام ہم سارے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر کام میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو وہی کام ہمارے عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک مثال لے لیں کہ ہم آپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، اپنے احباب کے کام آتے ہیں، نیت یہ کر لیں کہ یہ سارے کام میرے نبی کی سنت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں، تو ہمارا پالنا، ہمارا محبت کرنا، ہمارا خدمت کرنا سب یہ ثواب میں لکھا جائے گا۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات کہ آپ کو ایک صحیح عالم دین کی سرپرستی میں آپ رہ رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا اشرف اظہری صاحب کی خدمتیں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے۔ سوشل نیٹ ورک پر یا اس کے علاوہ جو سنتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں،
آج حقیقت میں ضرورت ایسے ہی عالموں کی ہے، جن کا علم پہ عمل بھی ہو، جن کا کردار اچھا ہو، جن کی گفتار اچھی ہو، جن کا حسن اخلاق اچھا ہو۔ حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو اور نیکی ہو۔ ہم اگر نیکوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا، ہم احساس کریں نہ کریں۔ علماء ربانین کی جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، آج سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ ہم نے اپنا قرآن سے تعلق ختم کر دیا۔ قرآن وہ مبارک کتاب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا کی، جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، لیکن آج ہم نے اسے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ جب ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی غمی ہو جاتی ہے، تب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں، نہ اگر حقیقت میں ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن کا علم اگر ہمیں ہوتا تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہ پڑتی، ہمارے لیے قرآن ہی کافی تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی سے کچھ ان کا مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں آپ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ طلاق تک بات پہنچی۔ سرکار امام علی مقام امام حسین حضرت امام حسن کے پاس پہنچے اور کہا بھائی جان آخر کیا وجہ ہے کہ آپ طلاق دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ امام حسن کا جواب دیکھیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ تو جب عورت مرد کے لیے پردہ ہے، مرد عورت کے لیے پردہ ہے، تو کیوں ہم کسی کی باتیں ہم بیان کریں، کیوں نہ ہم اسے چھپا کے رکھیں؟ سرکار امام حسین فرماتے ہیں بھائی جان قرآن تو میں نے پڑھا پہلے بھی تھا، لیکن تفسیر آج پتہ چلی۔ امام حسن نے طلاق دے دی۔ پھر حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اب تو وہ غیر ہو گئی، آپ کے نکاح سے باہر ہو گئی، اب بتا دیجیے آخر کیا وجہ تھی؟ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اب تو وہ غیر ہو گئی، غیر کی بات کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ غیر کی کیوں ہم بات کریں؟ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے صلہ رحمی کا، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ہمدردی کا۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے پر لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کے یا ظاہر کر کے، اللہ وعدہ کر رہا ہے اس چیز کا کہ ہمارے دنیا کے کاروبار میں نقصانات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے کاموں میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ قرآن کیا تھا؟ قرآن ہمارے لیے رحمت بن کے آیا تھا، قرآن ہمارے لیے برکت بن کے آیا تھا،
قرآن ہمارے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ قرآن کی تلاوت ہماری روزیوں میں برکت پیدا کرتی ہے، قرآن ہمارے دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، لیکن اس قرآن مقدس کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مقدس سنتے تھے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ سرکار امام ربانی خود ان کا ادب قرآن کے لیے اتنا تھا کہ اگر قاری قرآن تالی قرآن کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو آپ ایک چادر کے اوپر بھی نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اس سے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا ادب سرکار امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے تھے۔ آپ کو بہت شوق تھا قرآن سننے کا۔ اکثر ظہر کے بعد جو سونے کا ٹائم ہوتا تھا سرکار امام ربانی کسی حافظ قرآن کو بلاتے تھے اور کئی گھنٹے اس سے قرآن سنا کرتے تھے۔ قرآن دلوں میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے۔ ایک صاحب بازار لیبروں کی بازار میں پہنچے، لیبر لینے کے لیے انہیں کوئی مزدور کی ضرورت تھی، کوئی مزدور نہیں ملا، ایک کمزور سا مزدور انہیں ملا، مجبوراً اسے لے کے آئے، لیکن اس مزدور نے اپنی کچھ شرطیں رکھی۔ کہا میں جب نماز کا ٹائم ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا اور ہفتے میں ایک دن صرف کام کروں گا۔ اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، بظاہر وہ دیکھنے میں مزدور بہت کمزور تھا، لیکن مجبوراً لے کے آ گئے۔ لیکن جب اس نے کام شروع کیا، اتنا کام کیا کہ بڑے بڑے طاقتور مزدور فیل ہو گئے۔ نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی، شام کا وقت آیا، اپنی اجرت لی اور اپنا پتہ بتا دیا کہ ہم فلاں پہاڑ کے اوپر فلاں جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ اس نے وجہ پوچھی، آخر کیا وجہ ہے کہ ہفتے میں آپ ایک ہی دن کام کرتے ہو؟ تو وہ مزدور کہتا ہے کہ میں ایک دن میں جتنا کما لیتا ہوں ایک ہفتے تک وہ میرا چل جاتا ہے، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب ہم کام کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ وہ چلا گیا مزدور، ایک ہفتہ گزر گیا، دوبارہ وہ بازار پھر پہنچا اس مزدور کو لانے کے لیے، لیکن دیکھا وہ مزدور نہیں۔ اب اسے جو اس نے پتہ بتایا، اس پہاڑی کے اوپر پہنچا، دیکھا وہ مزدور بیماری کی حالت میں ہے، آخری وقت ہے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا بہت اچھا رہا کہ تم آئے، میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک قرآن ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، بادشاہ وقت کو یہ قرآن پہنچا دینا، یہ انگوٹھی پہنچا دینا، اور جو میرے جسم پہ کپڑے ہیں ان کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا اور مجھے یہیں پہ دفن کر دینا۔ دیکھیں قرآن کیسا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اتنا وصیت کرنے کے بعد اس مزدور کا انتقال ہو گیا، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، اسے وہیں پہ دفن کر دیا۔ قرآن کو لیا، انگوٹھی کو لیا، بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کے آگے جو ہی انہوں نے قرآن اور وہ انگوٹھی رکھی، بادشاہ ایک دم قرآن اور انگوٹھی کو دیکھ کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا آخر کیا وجہ، اس قرآن میں اور اس انگوٹھی میں کیا تھا کہ جو آپ قرآن کو دیکھ کر انگوٹھی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ تو بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ تمہیں قرآن اور انگوٹھی کہاں ملا؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، فلاں انسان فلاں مزدور ایسا تھا، فلاں جگہ رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اسے دفن کر دیا، اس کی وصیت تھی یہ میری قرآن اور میری انگوٹھی یہ بادشاہ وقت کو پہنچا دینا۔ بادشاہ کہتا ہے جسے تم دفن کر کے آئے ہو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا وہ اکیلا ایک لڑکا تھا، وہ میری اولاد تھی، وہ میرا خون تھا۔ ایک دن اس دربار میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، پتہ نہیں قرآن کی کون سی آیت اس کے دل پہ اثر کر گئی،
وہ دربار چھوڑ کے چلا گیا اور آج تک مجھے اس کا پتہ نہیں چلا. یہ بادشاہوں کے دربار کا یہ حال تھا، شہزادوں کا یہ حال تھا. ہم آپ قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن مقدس جیسی کتاب ہمیں عطا کر دی. اللہ نے اپنے محبوب اعظم ہمیں دے دیا. اپنے محبوب اعظم کے صدقے میں اللہ نے رمضان المبارک کا ہمیں مہینہ عطا کر دیا. یہ رمضان کی بہاریں، یہ نمازوں کی بہاریں، یہ تراویح کی بہاریں آخر کیا ہیں؟ یہ سب ہمارے لیے رحمت بن کے آئی تھیں. یہ سب ہمارے لیے مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ بن کے آئی تھیں. لیکن ہمارا تو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس دنیا کے زیب و زینت کو دیکھتے ہیں، ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا. ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں معلوم نہیں. دنیا میں سب سے اچھی کسی کی سیرت اگر ہے تو وہ ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت. عمل کے لائق اگر کسی کی سیرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہم غلاموں کو عطا کر دیا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو کیسا بنا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لیکن آج انہی کی امت، انہی کے ماننے والے، انہی سے محبت کرنے والے آج جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے صحابہ کے طریقے کو اپنائیں. ہم خواہش مند رہتے ہیں اللہ ہمیں عزت دے دے. ہم دوسروں سے عزت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ فلاں انسان ہماری عزت کرنے لگے، فلاں ہمیں مقام مل جائے، فلاں ہمیں درجہ مل جائے، سب کچھ مل جائے. لیکن کسی کے دینے سے عزت نہیں ملتی ہے، دین کی خدمت سے عزت ملتی ہے، دین سے محبت کرنے سے عزت ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے عزت ملتی. ہم دنیا والوں سے عزت کے طلبگار ہیں. اللہ والوں کی آپ زندگی دیکھیں، انہوں نے کیسی زندگی اپنی گزاری تھی. میں نے خود اپنے والد بزرگوار کی زندگی دیکھی، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. لیکن اسی زیب و زینت کی دنیا سے انہیں بہت دور ہم نے دیکھا ہے. سادے کپڑے، پیوند لگے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے. آج ہم آپ دکھاوے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. ہم سوچتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، پیسے والے ہو جائیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. لیکن اللہ والوں کی زندگی آپ پڑھیں، ان کے پاس بظاہر کوئی دولت نہیں تھی. وہ کسی کے کپڑوں کے محتاج نہیں تھے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں تھے. وہ جیتے تھے اپنے رب کے لیے، وہ کھاتے تھے اپنے رب کے لیے، وہ پیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، وہ چلتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. وہ کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے، وہ کسی سے بغض رکھتے تھے تو اللہ کے لیے رکھتے تھے. ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزرتی تھی. اللہ نے وعدہ کیا تھا قرآن میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ نے کیسی محبت ڈالی. آج دیکھیں سرکار غوث اعظم کہاں ہے، لیکن ہم آپ بھیلواڑے کی سرزمین پر بیٹھ کر انہیں یاد کر رہے ہیں. غریب نواز ہمارے دلوں میں بستے ہیں، مجدد الفسانی ہمارے دلوں میں بستے ہیں. آخر کیا تھا؟ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے لیے جیتے رہے، اللہ کا نام لے کر دنیا میں رہتے رہے، اور جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلے گئے. اللہ نے ان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا. دین کی خدمتیں رنگ لاتی. مولانا اشرف صاحب کو آپ جانتے ہیں،
لیکن ہم جہاں تک راجستھان میں جن جن علاقوں میں جانتے ہیں، آج مولانا اشرف کا ہر علاقے میں چرچا ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو تو بھیلواڑے جیسا ہو۔ کیا ہے آخر ان کی خدمتیں ہیں، دین کی خدمتیں۔ کوئی یہ بلڈنگیں نہیں بنا رہے ہیں، اپنے مکانات نہیں بنا رہے ہیں، کوئی اپنا کاروبار نہیں کر رہے ہیں، یہ قوم کی مدد کر رہے ہیں، قوم کے کام آ رہے ہیں، قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج عزت ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن ہم چاہیں کہ ایک عالم کی بدولت دین پھیل جائے یا ایک عالم کی بدولت پوری قوم میں سدھار آ جائے تو نہیں آنے والا۔ ہم ہر آدمی کوشش کر لے اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے تو انشاءاللہ دیکھنا دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ ہر آدمی سوچ لے کہ ہمیں کسی دوسرے پہ توجہ نہیں دینا، ہمیں خود اپنے گھر پہ توجہ دینا ہے۔ یہ رمضان المبارک صرف اس لیے نہیں کہ رمضان میں ہی صرف ہم نمازیں پڑھیں، نمازیں ہم پر فرض ہیں، رمضان میں بھی فرض ہیں، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہیں۔ ہمارے نبی کی ایک ایک طریقے کو اگر دیکھ لیا جائے تو حقیقت میں اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامرانی۔ جتنا ہم اپنے نبی کے طریقے سے دور بھاگ گئے اتنا ہم ذلت کے گڈھے میں چلے گئے، اور جنہوں نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنایا آج عزتوں کی منزلوں پہ فائز ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا کہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں ہم سے سیکھتی ہیں، جو طریقہ ہمارے نبی کا تھا آج دوسروں نے اپنا کے بلندیاں حاصل کر لی۔ آپ غیروں کو دیکھ لیں، لوگوں کی خدمت کرنا اسلام کا طریقہ تھا، لوگوں سے محبت کرنا مومن شعار تھا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے محبت سے بولنا، متحد رہنا، یہ سب اسلام میں تھا۔ ایک قوم جو 2% ہے ہمارے ملک میں، آپ دیکھ لیں، وہی سارے کام کر رہی ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ تھا، اور 2% ہو کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ کیا ہے ان میں؟ وہ 2% ہے لیکن متحد ہے۔ انہوں نے اپنا لباس نہیں بدلا، انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا، انہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے مذہب پہ مکمل عمل پیرا ہے۔ کھانا کھلانا، آپ دیکھیں سرکار محبوب الہی جن کے دسترخوان پہ پوری دلی کھانا کھاتی تھی، ایک ایک دن میں 90 من نمک خرچ ہوتا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ آج وہی قوم یہ کام کر رہی۔ آپ چلے جائیں ان کے علاقے میں، ان کے صوبے میں، کتنی ہمدردی، کتنی محبت سے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے، فری میں کھانا کھلاتے۔ یہ طریقہ ہمارا تھا۔ لوگوں کے دہلی کی سرزمین پر ایک ان کا بت خانہ ایسا ہے کہ ایک دن میں تقریباً 100 لوگوں کے ڈائلیسس فری وہ کروا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب ہمارے نبی نے طریقے بتائے تھے۔ اور آپ ہماری قوم میں دیکھ لیں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کسی کو اگر بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں کہ ہم اس کے کام آ جائیں۔ آج ہم ان منزلوں پر کیوں پہنچے؟ ہم افسوس تو کرتے ہیں، شکوہ تو ہم ہر چیز کا کرتے ہیں، رونا تو ہم ہر چیز کا روتے ہیں کہ ہمارے اسکول نہیں، ہمارے کالج نہیں، ہمارے ہسپتال نہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ہم غیروں کے ہم رونا روکتے کہ فلاں اینکر یا فلاں ٹی وی والا آج ہماری بات نہیں کرتا، کوئی ہمارے سوال اٹھانے کو تیار نہیں۔
سب ہمارے مخالف ہیں، سب ہمارے خلاف بولتے ہیں، لیکن خود سوچو کیا ہم اتنے پرسنٹ ہو کر کا آج تک ہم کوئی اپنا ایک چینل نہیں بنا سکے؟ ہم اتنے پرسنٹ ہو کر کوئی ہم اپنی یونیورسٹی نہیں قائم کر پائے؟ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہو کر ہم اپنے کتنے کالج یا کتنے اسکول ہم بنا پائے؟ رونا تو ہماری چیز کا روتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اقرا، پڑھو، لیکن آج ہم تعلیم سے دور۔ ہمارے نبی جو قوم کی خدمت کرتے تھے، صحابہ گھر گھر جا کے، حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیں آپ، حضرت عمر فاروق رات رات بھر گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حال چال پوچھا کرتے تھے، لیکن یہ کام ہم سے ختم ہو گیا۔ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کمیاں لوگوں سے پوچھا کرتے تھے۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری کمی بتا دے تو ہم برا مان جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھیس بدل بدل کے اپنی کمیاں پوچھتے تھے کہ بتاؤ عمر کی حکومت کیسی چل رہی، عمر کی حکومت میں کیا کیا کمی ہے۔ کوئی اگر کمی بتاتا تھا تو حضرت عمر فاروق اسے سدھارنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو بالکل بدل دیا۔ حضرت بہلول دانا دیکھیں آپ، ایک مستان آدمی، لیکن نام دیکھیں دانا، ایک قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے، ایک صاحب کا گزر ہوا، پوچھا ہے بہلول مستان یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں ایسوں کے پاس بیٹھا ہوں جن سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو، مجھ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو یہ پیٹھ پیچھے میری برائی بھی نہیں کریں گے۔ سوچیں آپ، ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں مدد کرنا سکھایا تھا، ہمارے نبی نے تو ہمیں سہارا دینا سکھایا تھا، ہمارے نبی نے تو ہمیں کام آنا سکھایا تھا، ہمارے نبی نے تو ہمیں غیروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا سکھایا تھا۔ لیکن آج تو ہم وہ قوم بن گئے کہ ہمارے بھائی ہم سے خفا ہیں، ہم سے ہمارے دور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو زندگی بھر ہم رونا روتے رہیں، لیکن کبھی بھی ہم ان بلندیوں پہ نہیں پہنچ سکتے جن بلندیوں پہ ہمیں ہمارا نبی دیکھنا چاہتا تھا۔ تکبر ہمارے اندر، وہی حضرت بہلول دانا، انہی سے ایک صاحب نے پوچھا بہلول کوئی کام ایسا بتا دو کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں، تو حضرت بہلول نے کہا جاؤ کالا کپڑا خرید لو۔ پورے شہر کا سارا کالا کپڑا خرید لیا۔ ایک شہر کا کوئی رئیس آدمی ختم ہو گیا، پورے شہر میں ایک شوق کی لہر دوڑ گئی اور اعلان ہو گیا کہ اس کے شوق کے لیے سب لوگ کالا کپڑا پہنیں گے۔ اب کہیں نہیں، وہ اس کے پاس من چاہے رقم میں اس نے کپڑا بیچا، مالدار ہو گیا۔ لیکن ہوا کیا پھر ایک دن گھوڑے پہ بیٹھا ہوا حضرت بہلول کے پاس سے گزرا، حضرت بہلول سے پوچھا ہے بہلول اب بتاؤ اب کیا خریدیں؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اب تربوز خرید لینا۔ جا کے اس نے تربوز خرید لیے، تھوڑے دن ہوئے کہ وہ تربوز سارے کے سارے سڑ گئے۔ پھر حضرت بہلول کے پاس آیا ہے، بہلول یہ تو بتاؤ، پہلے تو تم نے ایسی چیز بتائی جس سے ہم مالدار ہو گئے، اب تو ہم برباد ہو گئے، کنگال ہو گئے بالکل، کیا بات ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ پہلے تم آئے تھے ہمارے پاس عقیدت سے، محبت سے، عاجزی تھی، انکساری تھی تمہارے اندر، لیکن جب اللہ نے تمہیں دولت دے دی تو تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ تم نے گھوڑے پہ بیٹھ کے پوچھا تھا بہلول یہ بتاؤ اب کیا خرید لیں؟ اللہ نے تمہیں وہ دن بھی دکھایا، اللہ نے تمہیں یہ دن بھی دکھا دیا۔ بس آخری بات، میرے والد بزرگوار کا جو مشن تھا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آج ہم جو پریشانیوں میں، جن الجھنوں کی زندگی ہم آپ گزار رہے ہیں، ہمارے نزدیک سب سے بہتر طریقہ ان الجھنوں سے نکلنے کا ہے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ رمضان کی مبارک بہاریں دیکھ رہے ہیں آپ،
یہ چہروں پہ، چہروں کی چمک، یہ مسجدوں کی رونقیں، انسان کے دلوں میں ایک انقلابی زندگی، کیا ہے آخر؟ یہ سب ایمان کی طاقت۔ جس دور میں مسلمان جی رہا ہے، حقیقت میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے۔ نہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو کسی اگر شاسن یا پرشاسن کے کسی آدمی کو دیکھ لیں تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے اندر بولنے کی ہمت نہیں، ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان کی طاقت ہے جو ہمیں سامنا کرنے پہ مجبور کر دیتی، وہ ایمان کی طاقت ہے کہ ہم غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے، یہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ اگر وہی طاقت چاہتے ہو، اللہ والوں کی زندگی پڑھو، وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، دن ہو، رات ہو، شام ہو، صبح ہو، رات کا کوئی بھی پہر ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو یہ دل اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دل کوئی معمولی چیز نہیں، یہ صرف 2 لفظوں سے دل بنا ہے، لیکن یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے ہمیں دیا تھا۔ یہ دل کو کوئی معمولی نہ سمجھو۔ دل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ را ایک دل بہتر است۔ 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں کہ کعبہ تو تعمیر خلیل اطہر، کعبہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تعمیر کردہ ہے، لیکن دل اللہ کی نظرگاہ۔ لیکن ہمارا دل دنیا کی محبتوں میں لگا ہو۔ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا۔ آج انہی دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، برائیاں بھری ہوئی ہیں، دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ جسم بادشاہ ہے۔ جو دل ہمیں اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے ہمیں ملا تھا، اس دل کو ہم نے دنیا کی محبت میں لگا دیا۔ اور کیوں نہ پھر ہم پریشان ہوں، کیوں نہ ہم الجھنوں کا شکار رہیں؟ بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ کرو، دل اپنے پاک کر لو، دیکھنا انشاءاللہ تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی، نماز چھوڑنا، یہ جتنے بھی حرام کام ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے۔ دل میں ہمارے بھائیوں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ کیا؟ یہ بھی تو حرام ہے۔ نہیں ہمارا ذہن جاتا اس طرف کبھی کہ جو دل میں ہم برائیاں رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ہم منٹ منٹ میں گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے دل اس لیے نہیں بنایا تھا، اللہ نے دل اپنی یاد کے لیے بنایا تھا، اللہ نے دل اپنی محبت کے لیے بنایا تھا۔ اور دل جب صاف ہوتا ہے، جب روشن ہوتا ہے، جب مدینے کا نور اس میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نور جب اس دل میں آتا ہے، تو یہ دل ہماری قبروں میں بھی اجالا کرتا ہے۔ جب یہ دل ہمارا پاک ہوتا ہے تو بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل ذاکر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ خواجہ نقشبند نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ دنیا میں جس کا قلب ذاکر ہو جائے گا، اللہ اسے دنیا میں ولایت کا مقام دے یا نہ دے، لیکن اسے موت کے وقت ضرور اللہ ولایت کا مقام عطا کر دے گا۔ حضور بحر العرفان فرماتے ہیں، خوف تاریکیے مرکت کا کرے کیا آفاق، قلب روشن تیرے جلووں سے ہے میرے سرہند۔ ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ یہ بہترین مہینہ ہمیں ملا ہے دل کی صفائی کرنے کے لیے۔ ہم اس مہینے میں عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم صالح علماء کے ساتھ بنے رہیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جوان طبقہ ماشاءاللہ
بڑی خوشی ہو رہی کہ جوانوں کا ایک ہجوم دیکھ کے دین کے کاموں سے آج ہمارا جوان ہی سب سے پیچھے. اگر جوان آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. ہمارے جوانوں میں آج جو برائیاں پیدا ہو رہی بہت سے علاقوں میں دیکھیں آپ, ایک جوانوں میں نشہ عام ہو چکا ہے, جوا عام ہو چکا ہے, خرافاتیں عام ہیں, عیاشیوں میں مبتلا ہے, پریشانیاں ان کا مقدر بن گئیں, لیکن وہ اسی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن مولانا اشرف صاحب کی محنت, ان کی کوشش, ان کی لگن دیکھ کے ماشاءاللہ یہ دل میں بڑی خوشی ہے کہ یہاں کا جوان طبقہ بیدار ہے اور دین سے محبت کرتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. جوانی میں جو اللہ کی عبادت ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. جوانی میں ہم نمازیں پڑھ لیں, جوانی میں ہم روزے رکھ لیں, جوانی میں ہم اللہ کی عبادت کر لیں, ایسی حالت میں اگر ہم اللہ کی عبادت کر لی تو انشاءاللہ میرا رب ہم سے ضرور خوش ہو جائے گا. ہمارا کام ہے بس ہم اچھوں کا ساتھ دیں, نیکوں کے ساتھ بنے رہیں, نیکوں کی صحبتوں میں بیٹھتے رہیں. علماء کوئی معمولی چیز نہیں. علماء وہ ہوتے ہیں جو نیک عمل دار عالم ہوتے ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. ایک عالم دین کی صحبت میں, عالم بعمل کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک نیک عالم دیا ہے. لیکن ہے کیا کہ ہمارا حال تو وہی ہے کہ جب زندگی میں اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم سے قدر نہیں ہوتی. اللہ والے دنیا میں آئے, جب تک وہ دنیا میں رہے تب تک ہم نے ان کی قدر نہیں کی, لیکن جب وہ چلے گئے تو ہم ان کی قبروں کی مٹی تک چاٹنے کے لیے تیار بیٹھے. جب تک دنیا میں رہے تو جو حقیقت میں اللہ والے رہے ہم انہیں اللہ والے سمجھتے نہیں رہے. ان کے کپڑوں کی بنا پہ, ان کے چلنے کی بنا پہ, ان کے رہنے کی بنا پہ, کیونکہ ان کی دن رات کے ایسے معاملات تھے کہ لوگ انہیں سمجھ ہی نہیں پائے. حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان ایک بار وزیر اعلیٰ کے یہاں جانا تھا تو آپ کے کپڑے بہت گندے تھے, اور اکثر 15 دن یا 20 دن یا مہینے بعد وہ کپڑے چینج کرتے تھے. لیکن جو لوگ ان کے پاس رہتے تھے کبھی یہ بھی نہیں کوئی بتا سکتا کہ ان کے جسم پہ کبھی کوئی بدبو کسی نے محسوس کی ہو. اللہ کی کم نہانا, اور کہتے تھے کہ پانی برباد ہوگا, اللہ کے یہاں حساب کون دے گا. اور آخری زندگی تک ایک معمول رہا. بہت سی ایسی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپ دھیان نہیں دیتے ہیں, لیکن حضور بحر العرفان کا آخری زندگی تک یہ طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ جہاں تک ہو سکتا تھا وہ وضو لوٹے سے ہی کرتے تھے. کہتے تھے ان ٹوٹیوں میں پانی بہت بہتا ہے. یہ تو حقیقت, یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا, لیکن ہماری ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظریں نہیں رہتی. تو یہ آستینیں کالی پڑی تھی. ہمارے ایک حاجی صاحب حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ایسے وقت میں تو کپڑے بدل لیا کرو کہ وزیر اعلیٰ کے یہاں جانا ہے. دیکھیں جملہ کیا, حضور بحر العرفان نے 2 باتیں کہیں. حاجی جی میں انہی کپڑوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں. جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے انہی کپڑوں میں جاتے ہیں تو یہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہم اپنے کپڑے بدلیں. اور آخر میں فرمایا کہ آفاق آفاق ہی رہے گا. تو ہمیں آپ کو ان بزرگان دین کے طریقے بظاہر ہم انہیں ایسے گندا سندا سمجھتے تھے, بوریا نشین سمجھتے تھے, لیکن اللہ نے انہیں وہ مرتبے دیے ہیں کہ ہم آپ کی عقلیں حیران ہیں. اللہ نے جو انہیں منزلوں سے نوازا ہے. الجامعۃ الاحمدیہ, جس الجامعۃ الاحمدیہ کی مولانا اشرف صاحب بات کر رہے تھے, ہماری کسی کی اوقات نہیں کہ الجامعۃ الاحمدیہ کو ہم چلا سکیں. ہاں یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم سے لے رہا ہے, لیکن اسی الجامعۃ الاحمدیہ کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ حضور بحر العرفان نے اس کام کی شروعات اللہ کی رضا کے لیے کی تھی.
اور اپنی محنت، اپنی پوری جوانی، اپنا بڑھاپا اس جامعہ کی خدمت میں کھپا دیا۔ ہم آپ ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے، صفائی کے لیے، کھانا بنانے کے لیے نوکر رکھتے ہیں۔ حضور بحر العرفان نے اس جامعہ کے لیے وہ خدمتیں کی ہیں کہ انسان سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ الجامعۃ الاحمدیہ کی بنیادیں حضور بحر العرفان نے کھودی، اینٹیں اپنے سروں پہ لاد لاد کر 1-1 کلومیٹر تک لاد کے الجامعۃ الاحمدیہ تک پہنچائی۔ الجامعۃ الاحمدیہ کے طلباء کے لیے 1-1 کلومیٹر سے پینے کے لیے پانی لے کے آئے۔ اس کی نالیاں حضور بحر العرفان نے صاف کی، اس کی لیٹرینیں حضور بحر العرفان نے صاف کی۔ گنانے پہ آئے تو ایسا ہم سمجھتے ہیں انہوں نے پوری زندگی الجامعۃ الاحمدیہ کے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے خدمتیں کی، لیکن وہاں تعمیراتی کام میں جو انہوں نے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپے الجامعۃ الاحمدیہ کا انہوں نے خود مزدوری کر کے بچایا ہے۔ اللہ نے انہیں علم ظاہر میں بھی کمال دیا تھا، علم باطن میں بھی کمال دیا تھا، لیکن وہ جنہوں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، کبھی انہوں نے اپنے علم پہ فخر نہیں کیا، اپنی بزرگی پہ فخر نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ آخر میں بھی جب ان سے کوئی دعا کے لیے کہتا تھا کہ حضرت دعا فرما دے، یا بہت سے لوگ ایسے تھے، کئی لوگ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں کہ حضرت کا دامن پکڑ لیا کہ حضرت وعدہ کرو کہ جنت میں ہمیں آپ ساتھ لے کے چلیں گے، تو حضور بحر العرفان کا سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ آپ دعا کرو اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ بہت سی ایسی باتیں، کم وقت ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ نے رمضان المبارک کی ہمیں بہاریں عطا کی ہے، اتنی ہم محنت کر لیں، اتنی محنت کر لیں، اور رمضان المبارک ختم ہوتے یہ نہ ہم سوچے کہ ہمارے آج مسجدوں کا حال کیا ہے، رمضان ختم ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں کی بہاریں ختم ہو گئی، نمازی غائب ہو گئے۔ اور عید کے دن تو ہمارا یہ ماحول ہے، بہت سے علاقوں میں ہم نے خود دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان بالکل چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ انسانی شکل میں گھوم رہا ہے خرافات کرنے کے لیے۔ بہت سے آج ہمارے لوگ ہیں جو عید کے دن بہت بڑی بڑی خرافاتیں کرتے ہیں، اور رمضان میں ہم سوچتے ہیں کہ شیطان بند ہے۔ شیطان تو بند ہے، لیکن یہ نفس جو ہمارے بیٹھا ہے، نفس امارہ، یہ ہم سے شرارتیں کرواتا ہے، یہی ہم سے غلط کام کرواتا ہے، یہی ہمیں بہکاتا ہے، یہی ہمیں پھسلاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کا طریقہ تھا کہ اللہ والے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، بزرگوں کے اپنے مشائخ کی توجہ کے ذریعے تھے، اپنے اس نفس کو مار دیتے تھے اور اپنے قلب کو زندہ کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی جاوید عطا کر دیتا تھا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے اس اپنے نفس کو ماریں، کیونکہ یہ نفس یہ ہمیں دنیا کی محبت میں لگاتا ہے۔ اللہ والوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور زندگی رہتے ہوئے انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، تبھی اللہ نے انہیں وہ زندگی دی کہ جب تک وہ دنیا میں رہے تب تک زندہ رہے۔ آج دیکھیں سرکار غریب نواز اپنی قبر میں رہ کر کتنا لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ تو جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد، اور خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ یا 10 منٹ جو بھی ہم سے میسر ہو، ہم بیٹھ کر صرف اپنے قلب کی طرف توجہ کر کے صرف یہ سوچیں کہ ہمارے قلب پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ہمارا قلب اللہ اللہ کر رہا، اور چلتے پھرتے کسی سے بات کریں، کسی سے ملاقات کریں، کاروبار کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم اپنے قلب کی طرف توجہ رکھیں اور یہ سوچتے رہے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا۔
تھوڑے دن اگر یہ آپ نے معمول بنا لیا اور سوچتے رہے تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دل خود اللہ اللہ کرے گا۔ اللہ والوں کا یہی طریقہ تھا، وہ اپنے آپ کو ایسا تیار کر لیتے تھے کہ پھر وہ زبان سے انہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو تھوڑی دیر آپ مولانا اشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بس 5 منٹ 10 منٹ جو بھی جس سے میسر ہو، فجر کے ٹائم تو ویسے بھی سنت طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ فجر آخری وقت میں پڑھتے تھے اور اشراق تک کے جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اشراق پڑھ کے اٹھتے تھے۔ اتنا ثواب لکھا ہے کہ جو فجر پڑھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اشراق پڑھ کے اٹھے، اللہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فری میں ہمارے لیے چیزیں، بس تھوڑی دیر اگر ہم بیٹھ جائیں 20 سے 25 منٹ، فجر کے بعد فجر کے ٹائم ختم ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو 20-25 منٹ کی ہم ادھر ادھر جائیں گے، خرافات کریں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، پتہ نہیں کتنوں کی غیبت کریں، کتنوں کی چغلیاں کریں، کتنوں میں کمیاں نکالیں، کیا کیا کریں۔ اتنی دیر اگر ہم 20 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں تو ہمیں بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اللہ ہمیں حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور دیکھنا انشاءاللہ آپ ایسے مستقل اگر پابندی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے تو آج ہم جن بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، آنے والی نسلیں انشاءاللہ ہمیں یاد کریں گی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ حضور بحر العرفان نے پوری زندگی اپنے ذکر کے لیے کھپا دی۔ آج دیکھیں بظاہر ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی اپنا پرچار نہیں، کچھ نہیں، ایک بالکل چھوٹے سے شہر قنوج میں انہوں نے اپنی دنیا بسائی اور 35 سال میں وہ کام کر گئے کہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان انہیں یاد کرتے ہیں۔ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کے کام آتے رہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ نے انہیں ایسا زندہ کیا کہ انہیں دنیا سے گئے ہوئے آج 5 سالیں ہو گئیں، لیکن آج دلوں میں محبت وہی باقی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور بحر العرفان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے۔ اور جو نسبتیں بزرگوں سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اچھی زندگی جلاتا ہے۔ ہمیں آپ کو ہم تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ مولانا اشرف صاحب جیسا ساتھ دے رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی جن کے ساتھ ہم نے دیکھے معاملات، اور ایسے ہی اگر ہم ان کے ساتھ بنے رہے تو انشاءاللہ کیا ہے، ہم نیکوں سے محبت کریں گے۔ نیکوں بزرگان دین دعا کرتے تھے اللہ مجھے دنیا میں نیکوں کا ساتھ دے، موت کے بعد ہمیں نیکوں کے پاس دفن ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھا اور نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ حضور بحر العرفان خود فرماتے تھے تقریروں میں کبھی کبھی کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، بس ہمیں چند نیک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ ہم انہی میں بنے رہے اور ان کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو ہماری دنیا کامیاب ہو۔ تو ہم اور حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نیکوں سے اگر محبت کرتے رہے تو ہم دنیا میں تو نیکوں کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا میں نیکوں سے اگر ہم نے محبت کر لی تو انشاءاللہ حشر میں بھی ہم نیکوں کے ساتھ۔ تو نیت کر لیجئے کہ اللہ کے اس گھر میں انشاءاللہ ہم یہ نہیں جو ہم رمضان میں نمازیں ہم نے شروع کی انشاءاللہ اب شروع کی ہیں تو یہ کبھی ہماری زندگی رہتی تک اب ہماری نمازیں نہیں ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں گے۔ جس سے محبت کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اور جس سے بغض رکھیں گے وہ بھی اللہ کے لیے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔